بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عزیزی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مایۂ ناز تفسیر ہے کہ اس کا اردو ترجمہ چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا بیان جس کی تقریباً 29 قسط پیش کی جا چکی ہیں، جن میں سورہ فاتحہ کے لطائف بیان کیے گئے جو اس کے الگ الگ آیات سے معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ فاتحہ کی دوسری قسم یعنی ان لطائف کا بیان شروع ہو رہا ہے جو سورہ فاتحہ کے مجموعی اعتبار سے پوری سورت کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی نماز میں اس سورت کی قرأت واجب کی گئی۔ نماز کے اندر جسمانی ارکان 7 ہیں اور اس سورت کی آیات بھی 7 ہی ہیں۔ نماز کے 7 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 3 قومہ، نمبر 4 پہلا سجدہ، نمبر 5 جلسہ، نمبر 6 دوسرا سجدہ اور نمبر 7 قعدہ یعنی بیٹھنا۔ یہ 7 ارکان ایسے ہیں جیسا آدمی کا بے روح جسم، اور یہ صورت روح کی طرح ہے۔ جب جسم اور روح ملتے ہیں تو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قیام کے مقابلے میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا وجود باری تعالیٰ کے نام کی بدولت قائم ہے، اور اس لیے بھی کہ بسم اللہ ہر کام کے شروع کرنے کے لیے مقرر ہے، اور قیام نماز کے اعمال کی شروعات ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ رکوع کی جگہ ہے، اس واسطے کہ اس انداز سے حمد کرنے میں باری تعالیٰ کی جانب جھکاؤ بھی ہے اور مخلوق کی جانب بھی نگاہ ہے۔ انعام کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور نعمت کو بھی، لہذا یہ غفلت اور استغراق یعنی ڈوب جانے کے بیچ کی حالت ہے، جیسے رکوع قیام اور سجدے کے درمیان کی حالت ہوتی ہے، یا یہ کہ جب بندے نے حمد میں رب کی بے شمار نعمتوں کو دیکھا تو اس کی پشت ان نعمتوں کے بوجھ سے جھک کر دوہری، ٹیڑھی اور رکوع کی شکل میں مڑ گئی ہے۔ اور الرحمن الرحیم قومے کے مقام میں ہے، کیونکہ ہر وہ بندہ جو اپنی بلندی کی حالت کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پستی میں بدلتا ہے تو باری تعالیٰ کی رحمت اسے پورے اہتمام کے ساتھ اس کی بلندی کے درجے پر واپس لوٹا دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین پہلے سجدے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کے جلوے کا اظہار ہے جو سخت درد اور انتہائی ذلت و انکساری کا سبب بنتا ہے، اور مٹی ہو کر زمین پر ناک رگڑنا اور اس انکساری کا اسی انکساری کا اثر و اظہار ہے۔ نیز بدلے کے دن کی کاروائی موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اور موت انسان کا اپنی حقیقت یعنی خاک کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے مطابق ہے، اس لیے کہ ایاک نعبد میں پہلے سجدے سے فارغ ہونے کا بیان ہے کہ اس کے درمیان انتہائی ذلت کا اظہار تھا، اور ایاک نستعین دوسرے سجدے کے لیے مدد کا سوال ہے، اور لفظ اہدنا الصراط المستقیم سب سے اہم مقصد کا سوال ہے، لہذا یہ دوسرے سجدے کے قائم مقام ہے کہ وہ قبولیت کا موقع ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اپنے مطلب اور باری تعالیٰ کے انعام حاصل ہونے کی گویا نیک فعل ہے، اس لیے وہ قاعدے کی جگہ ہے، کیونکہ بادشاہوں اور سلطانوں کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ جب ان کے غلام عاجزی اور انکساری کے اظہار اور مجرے و سلام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
اور ان پر انعام و اکرام ہوتا ہے، اور اپنے آقا کے سامنے بیٹھنا انعام کا سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے اس مرتبے کے حاصل ہو جانے کے بعد التحیات کو مقرر کیا گیا ہے، جو منعم اصلی یعنی باری تعالیٰ کے شکر و ثنا اور راہ مستقیم کے رہبروں اور ہم سفروں پر درود و سلام کا مجموعہ ہے۔ ایک رائے اور ہے اس سلسلے میں، بعضوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ طہارت کی جگہ، اس لیے کہ اللہ کے نام کا نور ناپاکی کے اندھیر کو دور کر دیتا ہے، اور بسم اللہ میں رحمان قبلے کی جانب منہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وجود بخشنے کی رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ رحمت حق چیزوں کی جانب مبذول ہو اور چیزوں کی تمام توجہ حق تعالیٰ کی جانب ہو، اور استقبال قبلہ میں بدن کا اپنی جڑ یعنی مٹی جو کعبے کی شکل میں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ جوہر مٹی کا ہے، اور سب کی مٹی کو کعبے کے نقطے سے پھیلایا گیا ہے، جیسا کہ روایات میں لکھا ہوا ہے، اور یہ حالت روح کے لیے بھی اپنی اصل کی جانب متوجہ ہونے کا سبب بنتی ہے، جو کہ کعبے کی تعمیر کے بعد اس مبارک گھر میں موجود ہے۔ لہذا رحمان اور رحیم کا یہاں لایا جانا قبلے کی طرف منہ کرنے اور روحانی اعتبار سے متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حمد قیام کے مناسب ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تمام مخلوق کا وجود ذات باری تعالیٰ سے ہے، یہاں تک کہ خلق کی تمام خوبیاں ذات حق کی طرف لوٹ گئیں۔ رب العالمین رکوع کے درجے میں ہے، کیونکہ رب اور مربوب یعنی پالنے والے رب اور پلنے والا پورا جہان دونوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح رکوع بھی قیام اور قعدہ دونوں معنی لیے ہوئے ہے، اور رحمان اور رحیم اعتدال کی مناسبت سے ہے کہ فنا کے بعد بقا ضرور ہے، اور بقا اعتدال کو لازم کرتی ہے، اور مالک یوم الدین سجدوں کے مقابلے میں ہے کہ تمام مخلوقات اس دن آخری درجے کی ذلت میں ہوں گی، اور ایاک نعبد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھک کے معنی میں ہے، کیونکہ سجدے میں آخری درجے کا تقرب یعنی نزدیکی اعتماد حاصل ہو چکا ہے، اور مقرب کو سامنے بیٹھنے کا حق دیا جاتا ہے۔ اور ایاک نستعین دوسرے سجدے کی مناسبت سے ہے، کیونکہ مدد کی بھیک اور زیادہ ذلت اختیار کرنے کا سبب ہوتی ہے، جو سجدے کے دو بار کرنے سے وابستہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم التحیات والی بیٹھک کے مناسب ہے کہ وہ سیدھی راہ چلنے والوں کے اکرام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور صراط الذین سے آخر تک التحیات درود اور دعا کے حال کے مطابق ہے، جو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نماز میں سجدے کی تکرار کیوں کی گئی؟ یہاں ایک سوال دل کو پریشان کر سکتا ہے، وہ یہ کہ نماز کے ارکان میں سجدے ہی کو کیوں 2 مرتبہ قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا سجدہ ازل یعنی مخلوق کی پیدائش سے بھی پہلے ہمیشہ سے جو چیز ہو اس کے مناسب ہے، جبکہ دوسرا سجدہ ابد یعنی مخلوق کے ختم ہونے کے بعد ہمیشہ کے قائم مقام اور ان کے درمیان جلسہ دنیا کی صورت میں ہے۔ لہذا باری تعالیٰ کے ازلیت سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، تو پہلا سجدہ باری تعالیٰ کی اس سلب یعنی انکاری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی ابدیت سے اس حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے کہ اس کا آخر و خاتمہ کوئی نہیں۔ لہذا دوسرا سجدہ اس صفت کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ نیز پہلا سجدہ دنیا کے آخرت میں فنا ہو جانے کی جانب اشارہ ہے، اور دوسرا سجدہ آخرت کے ذات باری تعالیٰ کے جلال میں فنا ہو جانے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسی طرح پہلا سجدہ تمام مخلوقات کا اپنی ذات میں فنا ہونے کا منظر پیش کرتا ہے، اور دوسرا سجدہ تمام کائنات کے ذات باری تعالیٰ کے بقا کے ساتھ باقی رہنے کا اعلان۔ نیز پہلا سجدہ جسمانی دنیا کا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یعنی جھک جانا ہے، جبکہ دوسرا سجدہ روحانی دنیا کا باری تعالیٰ کے عزت و جلال کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ نیز
پہلا سجدہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر شکرانہ ہے، اور دوسرا سجدہ اس کی بڑائی کے سلسلے میں کوتاہی پر سجدہ خوف۔ نیز مشہور ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کرتا ہے تو دونوں سجدوں کی عاجزی ایک رکوع کے برابر رہ جاتی ہے۔ نیز ہر معاملے میں دو معتبر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ یہ دونوں سجدے قیامت کے دن بندے کی بندگی اور عبادت پر دو معتبر گواہوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیز وجود کی ابتدا یعنی وحدت سے کثرت یعنی ایک سے زیادہ کی طرف ہے، اور بے جوڑ سے جوڑ تک، لہذا وجود فرحت اور شگفتگی کے لیے یہی درست ہے کہ دو سجدے ہوں۔ نیز جسم کا کھڑا ہونا انسان کی خاصیت ہے اور جھکنا چوپایوں کی، جبکہ سر کو زمین پر رکھنا حشرات الارض یعنی رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ، ان کی صفت ہے۔ چنانچہ رکوع میں نفس ایک بار ٹوٹتا ہے، انسان عاجزی میں خود کو چوپائے کے مشابہ بناتا ہے، اور سجدے میں 2 بار ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی اور بھی نچلی منزل ہے۔ اسی واسطے سجدے میں تکرار رکھی گئی تاکہ نفس کا سر اچھی طرح کچلا جا سکے۔